بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ کچھ اہم ترین اطلاعات ہیں، کچھ اہم ترین ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں جن کے اوپر میں آج آپ کے ساتھ مزید باتیں کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کر دوں کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بہت بڑا ریلیف ملا ہے، اور دہشت گردی کی جو دفعات تھی لگائی گئی تھی وہ عمران خان صاحب پر وہ دفعات خارج کر دی گئی ہیں، مگر جو مقدمہ ہے وہ اسی طرح دوسری طرف چلتا رہے گا اور دوسری دفعات کے ساتھ چلتا رہے گا۔ مقدمہ خارج نہیں ہوا ہے، البتہ جو دہشت گردی کی دفعات تھیں وہ خارج کر دی گئی ہیں۔ جج اطہر من اللہ صاحب کے ریمارکس تھے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے بیانات پر دہشت گردی کے جو دفعات ہیں وہ نہیں لگ سکتی ہیں، نہ لگانی چاہیے، اور دہشت گردی کا قانون ایک خاص قسم کا قانون ہے، ایک خاص موقع پہ لگایا جاتا ہے اس کی جو دفعات ہوتی ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بہت سنگین جرم ہو، دہشت گردی پھیلائی گئی ہو، کوئی کلاشن چلائی گئی ہو، کوئی بم بلاسٹ کیا گیا ہو، کوئی اس طرح کی قتل و غارت سرعام کی گئی ہو پبلکلی، تب اس طرح کی دفعات لگائی جاتی ہیں۔ نارملی اس طرح کے بیانات تو ملک میں کئی لوگ دیتے پھر رہے ہیں میڈیا پر آگے پیچھے، تو ان کے اوپر دہشت گردی کی دفعات نہیں لگ سکتی ہیں۔ یہ ان کے جو ریمارکس تھے۔ اور کیس کیا تھا؟ کیس جو ایڈیشنل جج صاحبہ ہیں زیبا چودھری، ان کے خلاف ایک بیان کا کیس تھا جو F9 پارک میں عمران خان صاحب کی ایک تقریر تھی، اس کے کچھ حصے کو انہوں نے وہ مقدمے میں درج کیا گیا ہے، تو وہ تھا جس کی اوپر دہشت گردی کی دفعات بھی بعد میں انہوں نے لگا دی۔ 780A کا مقدمہ بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے، جو دہشت گردی کا دفعات ہیں۔ تو وہ اطہر من اللہ صاحب کی عدالت میں آج فیصلہ ہوا ہے، اور فیصلے میں کہا گیا کہ جو دہشت گردی کی دفعات ہیں ان کو خارج کیا جاتا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے، اور باقی کیس جو کا تو ہے وہ آگے چلتا رہے گا، دوسری دفعات جو ہیں وہ اس کے حساب سے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس کے علاوہ سب سے جو اہم ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جس کے اوپر میری بات ہے وہ آپ سنیں۔ شہباز شریف صاحب نے امریکہ جانا ہے، ظاہر ہے وہ ابھی اس ٹائم لندن میں ہے، جو ملکہ الزبتھ ہے اس کی آخری رسومات میں وہ شرکت کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے ساتھ ہی ظاہر ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب جو ان کے بھائی ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے۔ وہاں پہ یہ بڑا گرما گرمی کا ماحول تھا، نون لیگ ورکرز اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے وہ آمنے سامنے آئے، اور دھکم پیر بھی تھوڑا بہت ہوا، اور کافی بلند ترین آواز میں نعرے اشارے لگائے گئے۔ بہت اچھا خاصا ویلکم کیا گیا شہباز شریف صاحب کو کہ ایک چور کے پاس، ایک کنوکٹڈ چور کے پاس آپ آئے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم ہیں آپ، اور اس سے صلاح مشورے لینے آئے ہیں، اس کو پاکستان کی چیزیں اس کے ساتھ ڈسکس کرنے آئے ہیں۔ تو اس کے اوپر کافی عوام جو تھی پولیٹیکل جو پارٹیز کے لوگ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی بھی کرتے رہے۔ تو اقوام متحدہ انہوں نے جانا ہے جی، امریکہ جانا، نیو یارک، جہاں پہ اقوام متحدہ کی جنرل کونسل جو جنرل اسمبلی ہے وہاں پہ انہوں نے خطاب کرنا ہے، اس کے حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ اشتہار لگ گئے ہیں، جو نیو یارک شہر ہے پورا کا پورا سٹی، اس میں تقریباً اشتہار بازی ہو چکی ہے، پمفلٹ لگ گئے، پمفلٹ چھپ گئے ہیں، اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں پوسٹر لگا دیے گئے ہیں، فلیکسز لگا دی گئی ہیں، وہ جو سائیڈ بورڈ ہوتے ہیں وہ بنا کے لگا دی گئے ہیں سڑکوں پر، ریلنگز پر، اس کے علاوہ ہر بڑے بورڈ کے اوپر لگا دیا گیا اشتہار۔ اور اشتہار کیا ہے کہ جی اس طرح استقبال کرنا ہے نواز شریف صاحب کا پاکستان میں، جو اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں وہاں پہ امریکہ میں، انہوں نے ایسا استقبال کرنا ہے کہ وہ مجھے ایک کیا کہتے ہیں سانگ ہے وہ یاد آیا کہ تیرا انج دا استقبال ہو سی نہ تیرا خواب خیال ہو سی۔ وہ استقبال کرن جا رہے ہیں پاکستان دے وزیر اعظم دا، کون؟ اوورسیز پاکستانی جڑے امریکہ دے وچ اس ٹائم رہائش پذیر ہیں۔ تو نیو یارک شہر میں خاص طور پر جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس کے اراؤنڈ
पाकिस्तानियों ने बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए और इस्तकबालिया पोस्टर हैं। अब मैं बताऊं कि इस्तकबालिया पोस्टर्स में उन्होंने लिखा क्या है। उन्होंने लिखा है जी चोर चोर चोर, 3 लफ्ज लिखे हैं, चोर चोर चोर। दूसरा लिखा है कि जी इम्पोर्टेड वजीर आजम नामंजूर, चोर वजीर आजम नामंजूर, ये चीजें उन्होंने लिखी हैं। और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से उनमें पीएम के खिलाफ नारे दर्ज किए गए हैं पाकिस्तान के जो वजीर आजम है। उसके अलावा उनके बारे में तफसील से मोहब्बत का इजहार किया गया है, जितने भी बड़े बड़े पोस्टर्स हैं। और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से चोर 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 के नारे आवेज़ां किए गए हैं, वहाँ पे मतलब कि लिखे गए हैं पोस्टर बना के। उसके अलावा क्या कहते हैं, एक जो मेन जो नारा है, जो वहाँ पे पम्फलेट्स पर, पोस्टर्स पर, पैनल पर, जितने भी वो फ्लेक्सेस हैं वहाँ पर आवेदन किया गया, बड़े बड़े चौराहों पर, बड़े बड़े बिल्डिंग के अराउंड जितने भी हैं क्या कहते हैं चौक, उनके ऊपर वो है जी चेरी ब्लॉसम वज़ीर आज़म। तो चेरी ब्लॉसम का बड़ा जिक्र हो रहा है, तो चेरी ब्लॉसम भी लिखा हुआ है उन्होंने। 7 चोरों की हुकूमत नामंजूर, ये भी उन्होंने लिखा है। साथ लिखा है कि जी यानी कि तमाम जितने बहुत कुछ लिखा है उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है। वो इखलाकी तौर पे मैं उसको बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ क्या क्या उन्होंने लिखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के वजीर आजम है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं वो। अब पाकिस्तान के वजीर आजम है, जैसे भी हैं तो वजीर आजम, दुनिया तो उनको पाकिस्तान की नुमाइंदगी के तौर पर ही समझेगी। तो ये चीजें उन्होंने पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है, ओवरसीज कम्युनिटी, उन्होंने ये कर डाला है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी बिल्कुल अलग सोचते हैं। उसकी रीजन है क्योंकि वो जिन ममालिक में रहते हैं वहाँ की जमहूरियत को देखते हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी को वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो उन ममालिक के जो सियासतदान हैं उनके किरदारों से वो वाकिफ होते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके किरदार जो होते हैं ना उनको ऑब्जर्व करते हैं। इसके मुताबिक वो पाकिस्तान में भी इस तरह के किरदार के आदमी ढूंढते हैं कि जैसे वो किरदार वहाँ पे देखते हैं, जैसी वो डेमोक्रेसी वहाँ पे उन ममालिक में देखते हैं, जैसे सियासतदान वो उन ममालिक में देखते हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में भी उनको ऐसे लीडर मिले, ऐसे किरदार के लोग मिले। तो घूम फिर के वो तो एक शख्स पे आकर खड़े हो जाते हैं जो जिसमें उनको उस किरदार की कुछ चीजें नजर आती हैं, वो है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब कुछ हद तक उनको नजर आता है कि उसी किरदार का शख्स है, उसी किरदार के हामिल शख्स है। जैसे आलमी सतह के लीडर होते हैं, जैसे बड़े बड़े लीडर हैं, जैसे तैयब रजब उर्दगान हो गए, जैसे रशिया के पुतिन हो गए, इस तरह के बड़े बड़े जितने लीडर्स हैं, तो उनको लगता है कि वाकई वो खासियत, वो किरदार, वो लीडरशिप, वो अवाम के मफाद की बातें, वो अवाम के लिए जीना मरना, वो क्या कहते हैं इमरान खान के अंदर नजर आता है उनको। तो ऑटोमेटिकली फिर वो इमरान खान साहब उनको पसंद आते हैं। तो मगर जब वो ऐसे लीडर्स को देखते हैं, दूसरी तरफ ये भी बात है, जो उनके मुल्क से पैसे चोरी करते हैं, ले जाते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, अपने बड़े बड़े महल खड़े करते हैं, बच्चों को बाहर ले जाते हैं, वहां पे उनकी बड़े बड़े बिजनेस ट्रैवल करते हैं। उसके अलावा फिर क्या कहते हैं, वो जितनी ओवरसीज कम्युनिटी होती है वो क्या कहते हैं इस तरह की हरकत करने पर मजबूर हो जाती है वो। और खास करके ओवरसीज के साथ जो इस हुकूमत ने ज्यादती की, ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये जो चूं चूं का मरबा है, उसमें जो बहुत बड़ी ज्यादती की है। और जो गुस्सा भी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस बात का कि उनको वोट के हक से महरूम किया गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से, उनके लिए रेजोल्यूशन पास कराई गई थी। और वो जैसे ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसने उस रेजोल्यूशन को रफा दफा करके वो कानून खत्म करके वो हक से महरूम कर दिया गया। ये गुस्सा भी है ओवरसीज पाकिस्तानियों को। क्यों वो पाकिस्तानी नहीं है, उनके अबावजात पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, क्या वो पाकिस्तानी नेशनलिटी होल्डर नहीं है, ये भी उनको गुस्सा है, जिसकी वजह से उन्होंने लिहाजा बहुत बड़े बड़े पोस्टर शहबाज शरीफ की तारीफ में आवेदन कर दिए हैं। उन्होंने जगह जगह पर लग गए, शहर के तकरीबन हर हिस्से में लगे पड़े हैं, और ये रहेंगे तब तक जब तक शहबाज शरीफ साहब अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से फारग नहीं हो जाते,
اور آگے اپنے جو تقریر ہے وہ نہیں کرتے، تب تک یہ لگے رہیں گے۔ انہوں نے وہاں کی انتظامیہ سے اجازت بھی لی ہے۔ اب یہ پنجاب تو ہے نہیں کہ جہاں پہ کیا کہتے ہیں نون لیگ کی حکومت ہوتی تھی اور وہ اجازت نہیں دیتی تھی اور الٹا تشدد کرتے تھے، وہ اس طرح کے بینرز پھاڑ دیے جاتے تھے یا الٹا ان کو بلیک میل کیا جاتا تھا لوگوں کو۔ یہ سویلائزڈ کنٹری ہیں، یہ وہ کنٹری ہیں جہاں پہ ڈیموکریسی ہے، فار دی پیپل، آف دی پیپل، بائی دی پیپل۔ یہ وہ کنٹری ہیں جہاں پہ باقی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے۔ جو رول آف ریگولیشن وہاں پہ ہیں وہ عام لوگوں کے لیے ہیں، کسی خاص آدمی کے لیے الگ نہیں ہے۔ جو جیسے عمران خان صاحب کہتے تھے کہ امیر کا الگ سے پاکستان اور غریب کا الگ سے پاکستان، جہاں پہ یہ ہے، مگر وہاں پہ ایسا نہیں ہے۔ وہ سویلائزڈ کنٹری ہیں، وہ لوگ سمجھدار ہیں۔ چیری بلاسم کے بڑے بڑے پوسٹر، ویسے ایک بات کی تو کیا کہتے ہیں، چیری بلاسم جو کمپنی ہے، جو پالش بنانے والی کمپنی ہے، اس کو خوش ہونا چاہیے کہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کا، جنہوں نے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کی پالش کی کیا کہتے ہیں فری آف کاسٹ ان کی پبلسٹی کی ہے، مشہوری کرتے جا رہے ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانی ان کی پروڈکٹ کی بہت اچھی طرح مشہوری کر رہے ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم کی تصویر کے ساتھ چیری بلاسم لکھ کے ساتھ چیری بلاسم بنائی ہوئی ہے کبھی سے۔ تو یہ تو اس کمپنی کو بھی بڑا مطلب شکریہ ادا کرنا چاہیے، پاکستانی جو کمیونٹی ہے اوورسیز کنٹریز میں۔ تو خیر، اب جس دن شہباز شریف صاحب اقوام متحدہ میں جب تقریر کرنے کے لیے جائیں گے تو امریکہ میں بہت بڑے پیمانے پر ان کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ پاکستانی وہاں اس موقع پر بڑے پیمانے پر احتجاج کریں گے۔ ماضی میں ایسا دیکھنے کو نہیں ملا، پاکستان کے حکمرانوں کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ جب عمران خان صاحب گئے تھے تو ویلکم ہوا تھا، بہت شاندار انداز میں ہوا تھا۔ البتہ وہاں پہ انہوں نے ایک اسٹیڈیم میں بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور پوری پاکستانی کمیونٹی نے وہاں پہ ان کو ویلکم کیا تھا، اور بہت زیادہ اتنے بڑے بڑے جلسے جو پاکستان میں کرتے ہیں تقریباً انہی کے لیول کا ایک جلسہ انہوں نے امریکہ میں کر دیا تھا، واشنگٹن ڈی سی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوتا رہا، لیکن اب وزیر اعظم اس کو مانتے نہیں اوورسیز پاکستانی، کیونکہ انہوں نے ان کا ووٹ کا حق بھی ان سے چھین لیا۔ وہاں پر ایک یہی وہ اوورسیز پاکستانی جنہوں نے ٹرینڈ بھی چلایا تھا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس کے علاوہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ امریکی صدر جو بائیڈن سے بھی ملاقات کریں گے۔ شہباز شریف صاحب منگل کے روز، جہاں پہ متوقع ہے کہ یہ منگل کا دن ہوگا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو بائیڈن کو جو زیادہ ضرورت تھی جب ملاقات کرنے کی، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، کیونکہ پچھلے سال وہ یہ چاہتے تھے کہ عمران خان صاحب کچھ ان کی باتیں مانیں کچھ، مگر عمران خان صاحب نے جو بائیڈن کی وہ تمام چیزیں دینے سے، جو وہ باتیں تھی ماننے سے انکار کر دیا تھا، جو مبینہ طور پر وہ لوگ کیا کہتے ہیں مانگ رہے تھے۔ کیا مانگ رہے تھے؟ پاکستان میں اڈے مانگ رہے تھے، پاکستان کو افغانستان کی جنگ میں دھکیلنا چاہتے تھے، چین اور روس سے پاکستان کو دور رکھنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی جو اور شرطیں بھی کافی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی جو فارن پالیسی پر اثر انداز ہونا چاہتے تھے، اپنی مرضی کی بنانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ اسرائیل کے حوالے سے بھی وہ چاہتے تھے کہ اسرائیل کو پاکستان کیا کہتے ہیں ایکسپٹ کرے، جس پر عمران خان صاحب نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ دیا۔ تو جو بائیڈن نے عمران خان صاحب کے ساتھ اس کے بعد کوئی ملاقات بھی نہیں کی، نہ کرنے کی خواہش ظاہر کی، نہ کبھی فون کیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ پھر رجیم چینج آپریشن ہوا، پھر آپ کو سارا پتہ، رجیم چینج آپریشن میں ان کے حساب سے بنائی گئی حکومت آئی گئی۔ اب اگر ملاقات ہوتی ہے تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے جو چاہتے تھے ان کے حساب سے حکومت بنے گی، کیسی حکومت بنائے گی جو ان کو سوٹ کرتی تھی، جو ان کے سارے معاملات کیا کہتے ہیں ان کے مطابق چلا سکے۔ اب جو بائیڈن شہباز شریف صاحب سے ملیں یا نہ ملیں، لیکن اگر وہ ملتے ہیں تو کوئی بڑی عجیب بات نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں ملتے تو یہ بڑی لعنت طعنت والی بات ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر وزیر اعظم سے وہ جو بائیڈن نہیں ملتا ہے، جو امریکہ کا صدر ہے، تو یہ ان کا انہوں نے اتنی محنت کی ہے، رجیم چینج آپریشن میں ساتھ دیا ہے، میر جعفر میر صادق بنے، تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے ساتھ انہوں نے اتنا بڑا کھلواڑ کیا اور معیشت کا دھرنا تختہ کر دیا اور عوام کو رول کے رکھ دیا۔ پھر وہ شخص ان کو ملے بھی نہیں،
اور ملاقات بھی نہ ہو، تو یہ ایک بڑی مطلب کہ جو ہے نا سوچنے والی بات ہے اور بڑی افسوسناک بات ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کی باتیں چل رہی ہیں۔ جی عمران خان صاحب اب نہیں چاہتے کہ مزید ٹائم دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد کو سی کر دیا جائے، الیکشن جو ہے اس کے اوپر زور ڈالا جائے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ تو عمران خان صاحب کے کچھ ساتھی ایسے ہیں جو اس ٹائم چاہتے تھے کہ 25 مئی کو جب لانگ مارچ کی کال دی گئی تھی کہ یہ اب صحیح ٹائم نہیں ہے، مگر اب وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اب صحیح ٹائم ہے، دس از دی رائٹ ٹائم ٹو کال پیپل۔ تو یہ اب صحیح ٹائم ہے کہ لوگوں کو، کیونکہ آپ کے پاس پنجاب میں حکومت ہے، 4 صوبوں میں تقریباً حکومت بن رہی ہے آپ کی، اور اب آپ کے پاس وہ چیزیں ہیں بھی نہیں کہ آپ کو روکا جائے گا، آپ کے کسی اور کی حکومت ہے تو رکاوٹ بھی ایسی کوئی نہیں ہے۔ اب آپ الیکشن پہ زور ڈال سکتے ہیں، بائی دی پیپل، پاور آف پیپل، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایسے ہی ہوگا کہ آپ احتجاج کی کال دیں، یہ ٹائم ہے۔ اس کے بعد اس میں وفاقی حکومت کیا کر پائے گی؟ زیادہ زیادہ وہ ایک کام کرے گی جو ان کی سازشیں ہوتی ہیں، اس حساب سے وہ یہ کریں گے کہ وہ پاکستانی عوام کو کے سامنے فوج کو لا کے کھڑا کر دیں گے، جو آئین کے مطابق ہے کہ کوئی فوج کو کیا کہتے ہیں حکومت کال دے سکتی ہے یا بلا سکتی ہے ضرورت پڑنے پر، تو وہ کر سکتے ہیں۔ لیکن لگتا نہیں ہے کہ وہ ایسا بھی ہو، کیونکہ پاکستانی فوج جو ہے وہ بہت مشکل ہے کہ وہ ایسے حالات تک بات جانے دے، یہ بات بھی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب نے حتمی فیصلہ کر لیا کہ لاسٹ جو ویک ہے سپتمبر کا، اس میں کال دے دی جائے گی، عوام کو تیار رہنے کی وہ پہلے سے بھی کیا کہتے ہیں ہدایت کرتے آ رہے ہیں۔ اب ایک قانون اسمبلی میں پاس ہو گیا ہے امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، وہ بڑا کمال کا ہے۔ ٹرانسجنڈر کے جو سیٹ اپ ہے اس میں ایک قانون پاس کیا گیا ہے کہ جو ٹرانسجنڈر ہے وہ آپس میں شادی کر سکتا ہے، یعنی کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ یہ ایک قانون پاس کر دیا گیا ہے جی امپورٹڈ حکومت کی جانب سے، ایوان زیریں میں پاس کر دیا گیا ہے، اب ایوان بالا میں چلا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ ساری بات سمجھتے ہیں، پاکستانی قوم بہت کیا کہتے ہیں سمجھدار قوم ہے۔ یہ وہ قانون ہے جو 2018 میں جب اس کی ریزولیوشن لائی گئی تھی تو اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور انہوں نے اس کو پینڈنگ پہ ڈال دیا تھا، اس کو اپروو نہیں کیا تھا، مگر کل اس کو فائنلائز کر دیا گیا کہ ٹھیک ہے جی کیا کہتے ہیں ٹرانسجنڈر جو ہے وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں، لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر سکتا ہے۔ یہ بات مجھے کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، اور یہ کس لابی کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے ہیں، مجھے یہ بات نہیں سمجھ آ رہی کہ پاکستان کا قانون کیا اجازت دیتا ہے، آئین کیا اجازت دیتا ہے وہ تو مجھے نہیں پتا ہے، لیکن پاکستان میں مذہب کیا اجازت دیتا ہے، اسلام کیا اجازت دیتا ہے۔ ہم یہ کنٹری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کہتے ہیں کلمے کے اوپر بنا گیا ہے، اور اس کی مقصد کچھ اور ہے اس کنٹری کا۔ آپ کسی کو کہتے ہیں یہودی لوبی ہے، کسی کو یہودی کا ٹائٹل دے رہے ہیں، اور آپ خود اس طرح کے لا پاس کر رہے ہیں جو یورپین کنٹریز میں کیا کہتے ہیں لا امپلیمنٹ ہیں۔ تو خیر یہ پاکستانی قوم اس کو انجوائے کرے، اس قانون کو، ٹھیک ہوگا۔ میں تو یہی کہوں گا قانون اب بن گیا، آپ انجوائے کریں۔ تو نیکسٹ اپڈیٹس کے لیے آپ کے لیے دوبارہ نئی چیزیں لے کے آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنے بھائی کو اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔